بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وصال نبوی تفصیلی سوال، ٹھیک ہے۔ تفصیلی سوال میں جو ہے یہ آپ کی ساری ریڈنگ آئے گی، جو آپ نے ساری جو ہے اس کو ہر پیراگراف میں سے 2 یا 3 لائنیں جو ہیں آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 34 پہ آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو فریضہ حج ادا فرمایا۔ ماہ سفر کے آخری ایام میں بقیع غرقد کیا ہے؟ مسجد نبوی کے مشرق میں واقع ہے، اہل مدینہ کا قبرستان ہے جسے جنت البقیع بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی واپسی پر آپ کی طبیعت جو ہے وہ بہت ناساز ہو گئی، یعنی آپ بہت زیادہ جو ہے بیمار ہو گئے۔ نبی کریم بیماری کے ایام میں ازواج مطہرات کے گھروں میں آتے جاتے رہتے۔ سیدہ ممونہ کے گھر آپ کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی۔ آپ ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت عائشہ کے مستقل طور پر جو ہے وہ منتقل ہو گئے۔ نبی کریم کی وفات سے 4 دن پہلے آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، لیکن عشاء کے وقت مرض جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا۔ آپ نماز کی امامت کے لیے مسجد تشریف نہ لا سکے۔ نبی کریم نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے امامت کے جو ہے وہ فرائض ادا کیے۔ اس کے بعد وصال سے 1 دن یا 2 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جو ہے وہ آپ تشریف لائے۔ آپ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں فرمائی۔ وصال سے 1 دن پہلے آپ نے تمام غلام آزاد کر دیے۔ آپ کے پاس چند دینار تھے، وہ صدقہ فرما دیے اور فرمایا میرا ورثہ دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں اپنی بیویوں کو خرچہ اور اپنے عاملوں کی اجرت کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب جو ہے وہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے وراثت کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں چھوڑی، صرف اپنی بیویوں کے خرچہ اور اپنے عاملوں کی اجرت کے بعد جو کچھ چھوڑا وہ سب آپ نے صدقہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ساز و سامان وغیرہ مسلمانوں کو ہبہ فرما دیا، یعنی تحفہ دے دیا۔ آپ کے بعد خلفاء انہیں بطور تبرک استعمال کرتے رہے اور یہ چیزیں ایک دوسرے تک منتقل ہوتی گئیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے ریڈ کیا ہے اس میں سے جو ہے آپ لوگوں نے چند لائنوں کو جو ہے وہ بنا کر چند لائنیں جو ہیں اندر سے اس کی مین وہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وصال والا جو ہے یہ آپ نے تھوڑا اس کو تفصیلاً بتانا ہے کہ وصال کے دن صبح کی نماز کے وقت آپ نے اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے پردہ اٹھایا، صحابہ کرام کو نماز پڑھتے دیکھا تو خوش ہو کر مسکرائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی امامت کروا رہے تھے، وہ آپ کے مصلی پر جگہ دینے کے لیے دوران نماز ہی پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے دست یعنی ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا کہ نماز جاری رکھو، پھر پردہ گرا دیا۔ فجر کی نماز کے بعد اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو بلوایا اور پھر کان میں 2 مرتبہ کچھ فرمایا۔ ایک دفعہ تو آپ رونے لگی اور دوسری دفعہ جو ہے وہ آپ مسکرانے لگی۔ بعد میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے پہلی دفعہ فرمایا اس بیماری میں میرا وصال ہوگا تو میں رونے لگی، پھر آپ نے فرمایا مت رو، میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے جو ہے وہ مجھ سے ملو گی۔ اس بات پر جو ہے آپ مسکرانے لگی۔ حضرت فاطمہ تأسف بھرے لہجے میں کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ تأسف جو ہے وہ حسرت کو کہتے ہیں، یا مطلب دکھ بھرے لہجے میں، تکلیف بھرے لہجے میں کہنے لگی، ہائے میرے بابا کی تکلیفیں۔ آپ نے اس پر ان سے ارشاد فرمایا آج کے بعد تمہارے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکڑیاں پتھر کا پانی ایک برتن تھا۔ آپ بار بار اپنے دست یعنی ہاتھ مبارک پانی میں ڈالتے، چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، بلا شبہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اسی دن حضرت اسامہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اشارے سے دعا فرمائی۔ نبی نے اپنی بیماری کے ان ایام میں متعدد بار یعنی کئی بار صحابہ سے مخاطب ہوئے اور انہیں مختلف وصیتیں فرمائی۔ انصار کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، قلب دل کو کہتے ہیں، انہیں اپنی ذمہ داری پوری کی اور ان کے حقوق رہ گئے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور اس کی رونقیں دکھائی ہیں، لیکن اس نے اپنے لیے آخرت کو پسند کیا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ وہ بندے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے۔ لوگوں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا کیونکہ لوگ اس جملے کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند لمحے پہلے سیدہ حسن حسین کو بلا کر چوما اور ان کے ساتھ حسن و سلوک کی وصیت فرمائی۔ پھر صحابہ کرام کو نماز کی حفاظت اور زیر دست افراد سے حسن و سلوک کی وصیت فرمائی۔ جب آپ کے آخری لمحات کا آغاز ہوا تو اس وقت سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا۔ آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہاتھ میں مسواک لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک کو نرم کیا، آپ نے مسواک فرمائی اور چھت کی طرف دیکھ کر انگلی کھڑی کی تو آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم بارک بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بلند مرتبہ رفیق سے ملا دے۔ یہ الفاظ آپ نے 3 مرتبہ دہرائے اور آپ کا ہاتھ مبارک جھک گیا۔ جس وقت آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو چاش کا وقت تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یہ لائن کر لیں کہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل دیا گیا۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ آپ کا کویشچن ہے، آپ کا جنازہ باقاعدہ جماعتی شکل نہیں بلکہ لوگ گروہ در گروہ آپ کی نماز جنازہ ادا کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، اور حضرت طلحہ نے آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ تیار کی۔ لحد میں اتارنے کا شرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس، کشم بن عباس اور حضرت فضل بن عباس کو حاصل ہوا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہے آپ یہ اس کا لانگ کویشچن جو ہے وہ آپ کر لیں۔ ٹھیک ہے،